بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 7 بیٹیاں تھیں اور ساتوں اتنی کالی تھیں کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 7 بیٹوں کے لیے میرے ساتوں بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی، میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر میری ایک شرط ہے کہ تو شادی کے بعد بیٹیوں سے ملنے جب سسرال آئے گی تو مجھے پہلے اطلاع دے کر ہی آئے گی۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ بغیر بتائے بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا تو بس سب کو عیب ہی دکھتا تھا، اور وہ تھا اس کا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیوب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو مجھے یہ غم اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے مجھے 7 رحمتیں دی تھیں جنہیں زمانے والوں نے زحمتیں بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھیں۔ میں تو اب بس کسی معجزے کی ہی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکے، پیٹ پوجا کر کے آخر اسے خیال آ ہی گیا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی، بہن بلائیں نا اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں سجی سوری سے اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بیٹی کو دیکھا تو بولی، بہن میں نے بچی کا بولا تھا، پکی عمر کی لڑکی کا نہیں۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اشنا ایک دم ہی غصے سے پھنکار کر بولی، یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو اپنا یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیوب گنوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر اشنا نے اپنا رخ رشتے کرنے والی کی طرف کیا اور وہ بولی، آپ پچھلے 7 برس سے میرے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک نہیں معلوم ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو؟ میری مانے تو دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور بولی، توبہ توبہ کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی۔ رشیدہ بوا تو گھر چل، پھر میں تم سے پوچھوں گی۔ لیکن بد تہذیبوں میں لے گئی تو مجھے۔ تو دونوں عورتیں باہر نکل گئیں تو اشنا زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کو بہت اچھی تربیت کی تھی۔ میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تھی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ آخر وہ بھی انسان تھی۔ 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، غم نہ کرو میری بچی، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ اب یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ ہیں سب بہنیں مل بانٹ کر کھا لو۔ نیلی، صبا، سمینہ آجو سب باہر۔ ہمارے گھر جب کوئی بھی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو شوق کی کیفیت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ لگ کر روتی اور ان سے کہتی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن آج بالکل بھی نہ روئی تھی۔ شاید اسی لیے میری بچیاں آج اتنی غمزدہ نہیں تھیں۔ اشنا مسکرا کر بولی، میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا۔ میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تبھی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھیں، جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی اور بولی، آمنہ آپ ہی کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔
اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بھوکلا گئی تھی۔ میں بولی، جی جی کیوں نہیں، آئیے آئیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئیں۔ فرحت نامی عورت اور اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرحت بولی، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں کیسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا۔ آج ہی ایک رشتے والی نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات واضح ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ میں بولی، مگر کیسے؟ آپ کو اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم سے ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی، آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ آپ بیٹیوں کے بارے میں ایسے لفظ استعمال مت کریں، آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ حیران سی میں تھی اور میری بچیاں تھیں۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھیں۔ نیلی مسکرا کر بولی، امی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا آپ نے؟ کتنے پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی، شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی تھی۔ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی باری میں جو عذاب سہا تھا کہ میری کوئی دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ دیکھے، اگلی صبح میرے پر یہ قیامت سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر نہیں دے کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آج سے میری 7 لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی اور بولی، ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں بولی، جی جی بتائیں، کون سی شرط؟ فرحت بولی، آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آئیں گی۔ میں ہنس دی اور بولی، بس اتنی سی بات؟ آپ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں۔ آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے ہم میں اتنے مینرز تو ہیں کہ کسی کے گھر بنا اجازت کے نہیں جاتے۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی۔ ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ میں اس بات پر تو بہت اداس تھی جبکہ چند ہی دنوں میں میرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جمعے کے مبارک دن میری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرحت نے بتایا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرحت کے نمبر پر کئی بار فون کیا تھا، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ گویا کہ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتے تھے۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرحت کے عالیشان گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا
کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے تو چلا گیا، مگر بولا فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نبھا نہیں پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی ان سے بیٹیوں سے ملنے کی اجازت دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرا پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ فرحت کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بولی اس کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں چندیا کر رہ گئی تھیں، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہی سب محل نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی پدی تھیں، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا کر بات کرتی تھیں۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اسی گھر میں دل لگا لیں اور روز اٹھ کر اپنی ماں کے گھر نہ آ جایا کریں۔ اشرا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر سے واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے رکھ کر رونے لگی۔ امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کی جلے ہاتھ پر پڑی تھی۔ میری روح لرز گئی تھی۔ میں بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل بے فکر رہیں، یہاں پر میں موجود ہوں، لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں امجد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی تو جدید چولہا استعمال ہی نہ کر پائی، اس لیے بس۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا۔ میں بولی امجد بیٹا، میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا بہت۔ وہ بولا آنٹی آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی، مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت سے اپنی بیٹیاں پالی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ آس پڑوس والی سب عورتیں مجھے مبارکباد دینے آئی تھیں، مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہی گئی تھیں، مگر کسی کے پاس ایک بھی سیکنڈ ہینڈ ذاتی موبائل فون نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے ساتھ داماد میرے گھر آ جائیں، مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، دل بھی بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات کرنا تو گوارا نہیں کی۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے، مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا کیسے جا سکتی تھی؟ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی تھی، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس آئی ہی نہیں ہے۔ یوں ہی کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا اب بس بہت ہو گیا، میں ہر صورت اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں گی، اس لیے میں بنا بتائے ہی فرحت کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی مجھے واسطہ ہے اللہ کا، مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا۔ وہ بولا بہن اگر آپ کو گھر بیچ دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، مگر اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے پرانے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
میں ایک دم سے گرج کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ باقی بچیاں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی، فرحت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دیں اور اپنے گھر لا کر انہیں ملازمائیں بنا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں لے جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ان کے لیے خلا لے کر ہی رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی، آمنہ، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات تو سن لو۔ جس طرح تم اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی مجبور تھی۔ یہ سب میں نے مجبوری کے تحت کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے پے در پہ 7 لڑکوں کو جانا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئیں۔ تب میں بری نظر کا شکار تو ہوئی ہی تھی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنے 7 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ اور تم خود ہی سوچو میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو بھی پورے ماہ کے لیے گھر میں ہی رہنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ، تم خود سوچو، کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا۔ یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک ان کو یہیں رہنے دو۔ میں غصے سے بولی، فرحت تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ نیلی کا شوہر اسجد بولا، امی، میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تب اشنا کا شوہر بولا، امی، میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ رکھوں گا۔ فرحت کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے فقط اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بولی، آمنہ، تم جب چاہے آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرنا۔ بس 4 ماہ مزید رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ میری بچیاں خوش تھیں، بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی؟ اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری بچیوں کو موبائل فون دے دیے گئے تھے۔ اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں۔ میں وقتاً فوقتاً ان سے ملاتی تھی۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی ہیں، کیونکہ فرحت سمجھ گئی ہے کہ میری بچیاں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا ایسا دور ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے، اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے بھی ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے ضرور سوچیں۔